السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا اہم خبروں کے خلاصے سے۔ وزیر تجارت و صنعت اور قائم مقام وزیر مالیات سے جمہوریہ مالدیپ کے ایک وفد نے مشترکہ تعاون اور مالیاتی و اقتصادی حالات پر مذاکرات کیے ہیں۔ آج کے نشریے میں ہم قطر کی فعال سفارتکاری پر بھی نظر ڈالیں گے، جسے دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے۔ منصوبوں اور ورثے کی ہائی کمیٹی نے موندیال 2022 کے بعد ٹریننگ کے میدانوں کے انجام کا انکشاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ پائیداری کو اولین اہمیت دیتی ہے۔ اور شمالی کوریا نے آج سمندر کی طرف ایک میزائل داغا ہے اور واشنگٹن اور پیونگ یانگ کے درمیان شدت میں اضافے کے آثار مل رہے ہیں۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر تجارت و صنعت اور قائم مقام وزیر مالیات جناب علی بن احمد الکواری سے جمہوریہ مالدیپ کے صدر کے دفتر کے سربراہ جناب علی ظاہر، وزیر ترقیاتی و اقتصادیات جناب فیاض اسماعیل اور وزیر مالیات جناب ابراہیم امیر اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات، مشترکہ تعاون کے مختلف پہلوؤں اور اہم مالیاتی اور اقتصادی حالات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ برادر ملک سعودی عرب کی وزارت خارجہ میں سیاسی اور اقتصادی امور کے انڈر سیکرٹری سفیر عید بن محمد الثقفی نے سعودی عرب میں قطر کے سفیر جناب بندر بن محمد العطیہ سے ملاقات کی ہے، جس میں دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات اور تعاون کا جائزہ لیا گیا۔ شام کے اس نشریے میں اب ہم قطر کی سفارتکاری اور اس کی فعال انسانی کوششوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 76ویں سیشن کے اختتام پر قطر نے پرزور انداز میں ساری دنیا کو بتا دیا ہے کہ مختلف علاقائی اور بین الاقوامی بحرانوں اور کشمکشوں کو ختم کرنے میں قطر نے کتنے ایکٹیو رول پلے کیے ہیں اور ان کے کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ ایک ہفتے کی قطری سیاسی اور انسانی سرگرمیوں کا عکس بہت نمایاں طور پر نظر آ رہا ہے، اور وہ اثرات یہ ثابت کر رہے ہیں کہ قطر نے کتنا زندہ جاوید اور فعال کردار ادا کیا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر قطر کے اس فعال اور بااعتماد کردار کا اثر یہ ہے کہ امریکہ نے ایک مرتبہ پھر مسئلہ افغانستان میں قطر کے تعاون کی اہمیت پر زور دیا ہے، اور وائٹ ہاؤس کی ایک ترجمان جین ساکی نے افغانستان سے امریکی فوجوں اور دوسرے شہریوں کے انخلا میں قطر کی مدد اور تعاون کا بطور خاص ذکر کیا ہے۔ اسی طرح پیرس میں واقع بین الاقوامی اسٹریٹجک تعلقات کے انسٹیٹیوٹ نے عالمی سطح پر قطر کے اہم سیاسی کردار کی تعریف کی ہے، اور اس انسٹیٹیوٹ کے بانی اور ڈائریکٹر جناب پاسکل بونیفاس نے دوحہ کی کوششوں کو نہایت قیمتی اور قابل قدر بتایا ہے، اور کہا ہے کہ قطر عالمی ڈپلومیسی کا چہرہ بننے کے لیے کوشاں ہے۔ انہوں نے مختلف تنازعوں کو بات چیت اور ڈائیلاگ کے ذریعے حل کرنے میں بھی قطر کے کردار اور اس کی ثالثی کا ذکر کیا ہے۔ قطر اور اقوام متحدہ کے درمیان اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں سفارتی اور انسانی شعبوں کے ضمن میں قطر چیریٹی یعنی قطر الخیریہ نے بچوں سے متعلق اقوام متحدہ کی تنظیم یونیسیف کے ساتھ پارٹنرشپ کا اعلان کیا ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ پاکستان میں غریبوں کی صحت اور غذا کے شعبے کو بہتر بنانے کے لیے وہ ایک منصوبہ نافذ کر رہی ہے، اور اندازہ یہ ہے کہ اس منصوبے سے پنجاب کے علاقے جھنگ اور بلوچستان کے شہروں کوئٹہ اور نصیر آباد کے تقریباً 1 ملین باشندوں کو فائدہ پہنچے گا۔ تو قطر کی سفارتی اور انسانی طاقت و قوت کو اقوام متحدہ میں شامل دنیا کے تمام ممالک
دیکھ رہے ہیں۔ منصوبوں اور ورثے کی ہائی کمیٹی نے انکشاف کیا ہے کہ وہ پائیداری اور دیر تک باقی رکھے جانے کو اولین اہمیت کے امور میں شامل رکھتی ہے، اور قطر موندیال کے ختم ہو جانے کے بعد اور خاص طور پر عالمی اہمیت کے اس کے 8 انٹرنیشنل اسٹیڈیمز ایک بہترین ورثہ ثابت ہوں گے کہ ورلڈ کپ قطر کے قومی تصور یعنی نیشنل ویژن کی تکمیل میں اس کی حوصلہ افزائی کا باعث بنے گا۔ قطر کی اچیومنٹس اور کامیابیوں کے تسلسل میں سپورٹس کی تنظیمات کے حوالے سے فٹ بال کی ورلڈ فیڈریشن فیفا نے اعلان کیا ہے کہ عرب کپ کے مقابلوں کے دوران وہ آج سے مقابلے کے ٹکٹ جاری کر رہی ہے، اور عرب کپ کے دوران یہ اعلان کر دیا جائے گا کہ ہوم اسٹیڈیم جس میں اوپننگ اور فائنل کے دونوں میچ کھیلے جائیں گے، اور راس الابوعبود کا اسٹیڈیم بھی جو دوبارہ کھولنے کے قابل موندیال کی تاریخ کا سب سے پہلا اسٹیڈیم ہوگا، اب ورلڈ کپ کے لیے تیار ہیں۔ پھر ان دونوں سے پہلے ورلڈ کپ کے الثمامہ اسٹیڈیم کو تیار ہو جانے کا اعلان کیا جائے گا، اور الثمامہ اسٹیڈیم میں امیری کپ کا فائنل میچ کھیلا جائے گا۔ ملک میں کورونا کی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ یہاں اس وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد میں مسلسل کمی آتی جا رہی ہے، اور وزارت صحت عامہ کا آج کا اعلان یہ ہے کہ یہاں کی سوسائٹی میں 50 اور مسافروں میں کورونا کے 44 نئے کیسز رجسٹر ہوئے ہیں۔ وزارت صحت عامہ کے اعلان کے مطابق کووڈ-19 کے مزید 120 مریض اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد اب تک یہاں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد 234 یعنی 234,545 ہو گئی ہے، اور ملک میں جاری ویکسینیشن کی مہم میں اب تک لوگوں کو ویکسین کی 4,702,577 ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ اب ہم علاقائی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے پہلے فلسطین چلتے ہیں، جہاں مسجد اقصیٰ کے صحن سے دوبارہ یا دوسرا انتفاضہ شروع ہونے کو 20 سال مکمل ہونے کے موقع پر جنین کے جنوب مشرقی علاقوں پر قابض اسرائیلی فوجوں کی چڑھائی کے بعد ہونے والے مقابلوں میں آج متعدد فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں۔ اس دوران میں فلسطینی وزیر اعظم محمد اشتیا نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ فلسطینی عوام کو قتل کر دینے والی اسرائیلی مشین سے بچائے اور تحفظ فراہم کرے۔ ایران کے ایٹمی بحران کے حوالے سے امریکہ نے کہا ہے کہ ایران کے لیے اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ وہ کرج کے ٹسائی کمپلیکس میں جوہری ایندھن کی بین الاقوامی ایجنسی کو داخل ہونے کا حق دے تاکہ وہ وہاں اپنے کیمرے نصب کر سکے، وگرنہ پھر وہ ایجنسی کی گورننگ کونسل کی جانب سے پابندیوں کے لیے تیار ہو جائے۔ ایران نے کہا ہے کہ اس ایجنسی کی رپورٹیں بدنیتی پر مبنی ہیں۔ اس ایجنسی کی طرف سے ایران پر الزام لگایا گیا ہے کہ وہ اس کے ساتھ گزشتہ دنوں طے پانے والے سمجھوتے کی پابندی کرنے میں ناکام ہو گیا ہے، تو ادھر اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے کہا ہے کہ اسرائیل ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دے گا۔ آبدوزوں کے سودے کے پس منظر میں فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے کہا ہے کہ جب سے واشنگٹن نے اپنے مفادات پر توجہ مرکوز کر دی ہے تو اس کے بعد سے اب یورپیوں کے لیے یہ لازمی ہو گیا ہے کہ وہ عبرت پکڑیں اور اپنا دفاع خود کرنے کی ذمہ داری سنبھالیں۔ ایمانوئل میکرون نے کہا ہے کہ فرانسیسی سفیر کل واشنگٹن واپس چلے جائیں گے، اور آسٹریلیا کے ساتھ آبدوزوں کے اس بحران نے بحر ہند اور بحر الکاہل میں فرانس کی حکمت عملی کو تبدیل کر دیا ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ وہ آئندہ اکتوبر کے وسط میں صدر جو بائیڈن کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ اب واشنگٹن اور پیونگ یانگ کے درمیان شدت میں اضافے کے اشارے مل رہے ہیں،
کہ جنوبی کوریا کی فوج نے اعلان کر دیا ہے کہ شمالی کوریا نے آج منگل کے روز اپنے مشرقی ساحل کے قریب سمندر کی طرف ایک میزائل داغا ہے۔ پیونگ یانگ نے امریکہ اور جنوبی کوریا سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مذاکرات دوبارہ شروع کرانا چاہتے ہیں تو وہ ہتھیاروں کے پروگراموں کے حوالے سے اپنی دوہری پالیسیاں ترک کر دیں۔ پیونگ یانگ نے کہا ہے کہ ہتھیاروں کے تجربے کرنا اس کا قانونی حق ہے، لیکن واشنگٹن اور سیول نے اس کے اس تجربے کو مسترد کر دیا ہے۔ آج کے یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔